میں یوں تو بھول جاتی ہوں خراشیں تلخ یادوں کی، مگر جو زخم گہرے دیں وہ رویے یاد رکھتی ہوں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر انسان کی فطرت الگ ہوتی ہے جو کبھی نہیں بدل سکتی۔ اس لیے اگر خوش رہنا ہے تو دوسروں کو بدلنے کی بجائے خود کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر دوسروں کے رویوں پر غور کریں گے تو منفی رویے آپ کو دکھ دیں گے، تکلیف دیں گے، اور اگر آپ دوسروں کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو آپ انہیں کبھی نہیں بدل پائیں گے، پھر چاہے وہ آپ کے اپنے گھر میں کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ خود کو ثابت خود پر کریں نہ کہ دوسروں پر، اس لیے ان کو بدلنے کی بجائے اپنے سوچنے کا انداز بدلیں اور ان لوگوں سے تھوڑا فاصلہ اختیار کریں جو آپ کو تکلیف دیتے ہوں، دکھ دیتے ہوں، کیونکہ شہد کی مکھی کے چھتے کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو ڈنگ مارے گی۔ شہد کی مکھیوں کے ڈنگ سے بچنا ہے تو ان کے پاس جانے سے گریز کرنا ہوگا۔ انسانی قوت ارادی کو کوئی چیز نہیں روک سکتی، یہ تو اپنے طے شدہ مقصد کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ کبھی بھی لوگوں کی تالیوں کا انتظار مت کریں، اپنے آپ کو اتنا بہتر بنائیں کہ لوگوں کے چہروں سے آپ کی قابلیت ظاہر ہو۔ جب کوئی ہمیں انسلٹ کرتا ہے تو ہمیں فوراً غصہ آ جاتا ہے، ہم برا منا جاتے ہیں۔ غصہ کسی بھی انسلٹ کو ڈیل کرنے کا سب سے کمزور طریقہ ہوتا ہے۔ غصہ آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس انسلٹ کو قبول کر رہے ہیں، یہی تو وہ انسان چاہتا ہے اور یہی اس انسان کا مقصد ہوتا ہے جو آپ کو انسلٹ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو ٹوٹتا ہوا، پریشان اور دکھی دیکھنا چاہتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے، اسے خوشی ملتی ہے آپ کو انسلٹ کر کے۔ جو انسلٹ ہونے سے ڈرتا ہے لوگ اسی کی انسلٹ کرتے ہیں۔ انسلٹ پر کوئی بھی ری ایکشن دینے سے بہتر ہے کہ اس پر کوئی بھی رسپانس نہ کیا جائے اور چپ چاپ اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، آگے بڑھتے رہنا چاہیے اور انسلٹ کو اگنور کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں خوش باش ہوں، خیریت سے ہوں، محفوظ ہوں، اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی فیملیوں کے ساتھ۔ اور اس دعا کے ساتھ ہی میں اپنی آج کی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ میں نے ساری کلیننگ کر لی ہے، برتن وغیرہ بھی میں نے دھو لیے ہیں اور یہاں پہ میں کر رہی ہوں افطار کی تیاری۔ اور افطار میں بنا رہی ہوں کریلے، بھرے ہوئے کریلے بناؤں گی میں، پیٹیز جو کہ روز بناتی ہوں، فروٹ چاٹ بھی میں روز بناتی ہوں وہی بناؤں گی، اور میں آج بناؤں گی پیزا بناؤں گی۔ میرا پیزا آج والا بہت بہت زیادہ مزے کا بنا تھا۔ جتنے بھی میں نے پیزے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ان میں سب سے زیادہ مزے کا آج والا پیزا بنا تھا۔ کریلے میں تھوڑے سے مختلف طریقے سے بناؤں گی، اس دن میں نے علیحدہ سے فرائی نہیں کیے تھے اور آج میں ان کو فرائی کر کے میں نے بنایا تھا اور بہت بہت زیادہ مزے کے بنے تھے، بالکل بھی کڑوے نہیں بنے تھے۔ تو ساری روٹین میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی۔ اس کے علاوہ آج نا بہت ہی پیارے سے ٹاپک پہ آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گی کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچے جو ہمارے ہیں وہ نصاب کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں۔ جب تک وہ پڑھتے رہتے ہیں کتابیں جو ہیں وہ نصاب کی کتابیں ہی پڑھتے رہتے ہیں، ہم لوگ کبھی یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ان کو نصاب کے علاوہ غیر نصابی کتابیں بھی پڑھنی چاہیے، لٹریچر بھی پڑھنا چاہیے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو نصاب کی کتابیں ہیں ان کو پڑھنے سے کبھی بھی ہمارے بچوں کا یا ہمارا جو ہے علم وسیع نہیں ہوتا، کیونکہ جو ایکسٹرا بک ریڈنگ ہوتی ہے اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس سے ہمارا علم جو ہے وہ وسیع ہوتا ہے۔ نصاب کی کتابیں پڑھنے سے تو جو ہوتا ہے پیپروں میں نمبر ملتے ہیں، لیکن جو غیر نصابی کتابیں ہوتی ہیں ان کو وہ ہمیں زندگی میں نمبر دلاتی ہیں، کیونکہ کتابیں جو ہیں وہ ہمارا نیا زاویہ نظر دیتی ہیں، ہمیں سوچنے کا ہمارا انداز بدلتی ہیں، ہمارا نیا نظریہ بن جاتا ہے۔ اگر نصاب کے علاوہ کتابیں ہم پڑھیں تو اس سے ہمارے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ صرف مخصوص کتابیں پڑھتے رہیں تو آپ کا علم کبھی بھی وسیع نہیں ہوگا۔ تو بچوں میں یہ شوق ضرور پیدا کرنا چاہیے کہ وہ نصاب سے ہٹ کر دوسرے بڑے بڑے رائٹرز کی اچھی اچھی کتابیں، ایسی کتابیں پڑھیں جس سے ان کے نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہو، ان کو سیکھنے کا بہت زیادہ موقع ملے۔ جو علم ان کو دوسری کتابوں سے، لٹریچر سے ملے گا وہ نصاب کی کتابوں سے کبھی بھی نہیں مل پائے گا۔ ان سے تو وہ جو ہوتے ہیں نا صرف نمبر حاصل کر سکتے ہیں، مگر زندگی کو سمجھنے اور علم کو وسیع سے وسیع تر کرنے کے لیے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں بھی کتابیں پڑھنی چاہیے اور بچوں میں بھی یہ شوق پیدا کرنا چاہیے کہ وہ نصاب سے ہٹ کے دوسری کتابیں، لٹریچر ضرور پڑھا کریں۔ تو ضرور اپنے بچوں میں یہ شوق پیدا کریں، ان کے ساتھ ایسی باتیں کریں، ایسی بکس کی باتیں کریں، بلکہ اگر آپ کے پاس بکس ہیں تو ان میں سے کچھ نکال کے ان کو پڑھ کے سنائیں، اقوال ذریعے ان کو سنائیں، اس سے ان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اور ان کے اندر جو ہے نا شوق پیدا ہوگا۔ میرے اندر جو یہ شوق پیدا ہوا تھا کتابیں پڑھنے کا، اچھی باتیں پڑھنے کا، یہ مجھے اپنے ابو سے ملا ہے، کیونکہ میرے ابو کو کتابیں پڑھنے کا، بک ریڈنگ کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ہمارے گھر میں ابو کے روم میں ایک الماری ہوتی تھی اور اس میں بہت زیادہ انہوں نے بکس رکھی ہوئی تھی، سمجھے کہ چھوٹی سی لائبریری بنائی ہوئی تھی، بہت زیادہ بکس رکھنے کا ان کو شوق تھا۔ اور میں ہمیشہ ان کتابوں کو سمجھ تو نہیں پاتی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ ان کے پڑھنے والی تھیں، یا شاید مجھے اس وقت اتنا زیادہ نہیں تھا کہ میں ان کو پڑھ، لیکن میں ان کو دیکھتی ضرور تھی کھول کے، اور ان کو سیٹ کرنا، ان کو رکھنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اور کئی کتابیں ابو نے نا ہمیں اس زمانے میں نونہال ہوتا تھا وہ لگوا کے دیا ہوا تھا اور بہت زیادہ ہمیں موٹیویٹ کرتے تھے کہ آپ یہ کتابیں پڑھا کرو۔ یہاں تک کہ ہمارے ابو نے نا اقوال ذریعہ وہ لکھوا کے چارٹ کے اوپر وہ دیواروں پہ لگائے ہوتے تھے کہ ہم لوگ پڑھیں، اس سے بچوں میں بہت زیادہ موٹیویشن
آتی ہے, اچھی باتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو ضرور اپنے بچوں میں یہ شوق پیدا کریں, اور میں اپنے ابو کا تھینک فل ہوتی ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان کی وجہ سے میرے اندر یہ شوق پیدا ہوا, کیونکہ وہ بہت جینیس انسان تھے. اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ میرے ابو تھے, وہ بہت جینیس انسان تھے. ان کو پڑھنے کا ان کا علم اتنا وسیع تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ہر چیز کے بارے میں ان کو بہت زیادہ نالج تھا. کسی بھی اگر ہمیں سوال کا جواب چاہیے ہوتا تھا, ہسٹری خاص طور پہ اسلامک ہسٹری, ہر چیز کا ان کو بہت زیادہ نالج تھا, اور ہر چیز ہر واقعے کو وہ اتنی ڈیٹیل سے بتاتے تھے نا. صرف وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بکس بہت زیادہ پڑھی تھی, ان کا نالج بہت زیادہ تھا. تو جناب ضرور اپنے بچوں کے اندر یہ شوق پیدا کریں. میں اپنے بچوں کے ساتھ کہتی تو ہوں اور کرتی بھی ہوں, شیئر بھی کرتی ہوں. میں نے بکس بھی ان کو لا کے دی ہوئی ہیں, اسلامک بک لا کے دی ہوئی ہیں, قوال زرین کی بکس میں نے رکھی ہوئی ہیں. ان کو میرا دل کرتا ہے کہ وہ پڑھیں سیکھیں, اور ان کے ساتھ شیئر بھی کرتی رہتی ہوں, خاص طور پہ اپنے ابو کی زندگی کے بارے میں کہ انہوں نے کیسے وہ آگے بڑھے, کیسے وہ ایک مڈل کلاس سے وہ اتنی زیادہ آگے بڑھ گئے, صرف اپنی نالج کی وجہ سے, اپنی پڑھائی کی وجہ سے وہ اتنے آگے گئے. ان کے بارے میں کبھی ڈیٹیل سے آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گی, ان کی زندگی کے بارے میں. دوسری اہم بات جو میں ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اللہ پاک کا نظام ایسا ہے جو آپ کی محنت کو کبھی بھی ضائع نہیں جانے دیتا. قدرت کیا, وہ آپ کی جو محنت ہوتی ہے نا اس کو سنبھال لیتی ہے, اور پھر آگے چل کر کسی نہ کسی وقت میں آپ کو پے بیک کرتی ہے. کافی دفعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کر چکی ہوں, اور میرا ماننا یہ بھی ہے کہ جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں وہ بھی کبھی رد نہیں ہوتی. وہ بھی ہم لوگ کئی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. وہ ہماری دعائیں جمع ہو رہی ہوتی ہیں, کہیں نہ کہیں ہمیں جا کے وہ دعائیں جو ہیں وہ ہمیں ہماری قبولیت کی صورت میں ہمیں واپس ملتی ہیں. تو اس چیز پہ میرا بہت زیادہ ایمان ہے. ایک تو ہماری محنت ضائع نہیں جاتی, دوسری ہماری جو دعائیں ہیں وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی, وہ بھی قبول ہوتی ہی ہوتی ہیں, لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی, کسی اور لمحے میں جا کے ہمیں ملتی ہیں. تو جناب ضرور ایک تو محنت کریں, کیونکہ آپ کی محنت ضائع ہونے والی نہیں ہے, میں کافی دفعہ یہ بات کہہ چکی ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ دعائیں ضرور کیا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں, کیونکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگی ہوئی کوئی بھی جائز دعا جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ قبول نہیں ہوگی. اگر فوراً قبول نہیں ہوئی تو ضرور یہ بات ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو پے بیک کرنے ہی والی ہے. ہمیں کیا لگتا ہے اپنی زندگی میں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے بس یہ فائنل ہو گیا, اس کے آگے کچھ نہیں ہونے والا. ایسا نہیں ہوتا, رزلٹ بدلتے ہیں, اور وہ ان دعاؤں کی وجہ سے ہی ملتے ہیں, ان محنتوں کی وجہ سے ہی ملتے ہیں. وہ ان محنتوں کا ہی صلہ ہوتا ہے, وہ نتیجے جو ہوتے ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں ایک دم سے. کہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی کام کریں تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے. تو ایک تو ہمیں نتیجہ کس طرح ملتا ہے کہ جو ہم نے بویا ہوتا ہے وہ ہم نے کاٹنا ہوتا ہے. یعنی کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو بوتے ہیں نا وہی ہم کاٹتے ہیں, لیکن کچھ وقت لگتا ہے. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے محنت کی ہوتی ہے اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں اس محنت کا صلہ نہیں ملا. تو جناب ہم نے فصل تو لگا دی ہوتی ہے, لیکن وہ فصل کسی وقت پہ جا کے تیار ہونی ہے, اس کے بعد وہ کٹنی ہے, اور آپ کو نتیجے ملنے ہی ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے اچھی محنت کی ہے, خوب محنت کی ہے, تو اس کا نتیجہ بھی آپ کو اچھا ہی ملنے والا ہے. آپ کی پروفیشنل لائف میں کوئی بھی آپ اپنی زندگی میں کام کرتے ہیں تو اللہ پاک پہ بھروسہ کر کے محنت سے وہ کام کریں, کیونکہ اللہ پاک نے وہ محنتیں جو ہیں جناب وہ محفوظ کر لی ہیں, اور اس کا صلہ جو ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. ہمیشہ نتیجوں کی امید لگا کے نہ بیٹھ جائیں, اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے جائیں. ایک محنت اور کاوش جو ہوتی ہے ہمیں اپنی زندگی میں یہ بھی کرنی چاہیے, اچھا انسان بننے کی کرنی چاہیے, اچھی عادتیں ڈالنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کرنی چاہیے, کیونکہ ان کا جو صلہ ہوتا ہے, وہ جو محنت ہم کرتے ہیں وہ آخرت میں جا کے ہمیں ان کا صلہ ملنا ہوتا ہے. اب یہیں پہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محنت وغیرہ تو کرتے نہیں ہیں, اور دل میں یہ سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بھی محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ صلہ تو ملنے والا نہیں ہوتا. یعنی کہ یہ یقین جو ہوتا ہے ان کو لاشعور میں ان کے ہوتا ہے کہ محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اور وہ دوسروں کو بھی اسی طرح سے دے رہے ہوتے ہیں. جسٹیفائز وہ اس طرح سے کرتے ہیں مختلف بہانوں سے کہ بھئی سسٹم ٹھیک نہیں ہے, انصاف نہیں ہوتا, یہ ملک ٹھیک نہیں ہے. زیادہ تر تو میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے محنت تو وہ کرتے نہیں ہیں. ان کو کیا ہوتا ہے, کوئی کام شروع کرتے ہیں, نہیں چلا, تھوڑا عرصہ دیکھا, کیونکہ ان کو تو فوراً رزلٹ چاہیے ہوتے ہیں, انتظار تو وہ کر نہیں سکتے. تو بھئی نظر لگ گئی, جادو ہو گیا, یہ سب کچھ ہو گیا, کام رک گیا. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. اصل وجہ ہوتی ہے یہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں, جن کی وجہ سے ہمیں ہماری محنتوں کی کامیابیوں ناکامیوں کی وجہ ملتی ہیں. تو یقیناً جناب ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ محنت سے گھبراتے ہیں, اور وہ کچھ ہی دنوں میں نتیجے چاہتے ہیں, اس لیے وہ ایسے ہی لبانے کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ ہم نظام کو الزام دے سکتے ہیں کیونکہ وہ بندوں کا بنایا ہوا ہے, مگر ایک نظام وہ بھی ہے جو قدرت نے بنایا ہوا ہے, وہ اللہ کا نظام ہے. ہمارا نظام جو ہے اس پر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نظام ٹھیک نہیں ہے. جو اللہ پاک کا نظام ہے اس پر ہمارا پورا ایمان ہونا چاہیے, اور جو ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں اللہ پاک اس کا ریٹرن دیتے
ہی دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک بہت زیادہ خوبصورت اور موٹیویٹ کرنے والی جو آیت ہے وہ یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم نے کام کیا ہے، کوشش کی ہے اور قدردانی چاہتے ہو تو پوری کائنات میں نگاہ دوڑا کر دیکھ لینا، سب سے بڑا قدردان تمہیں اللہ پاک ملے گا اور قدردانی اس سے زیادہ تمہیں کہیں بھی نہیں ملے گی۔ تو اگر صلہ لینا ہے، نتیجہ لینا ہے تو بندوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں۔ انسان کبھی بھی کسی کو صلہ نہیں دیتے، امید صرف رب کائنات سے کریں، کیونکہ صلہ ملنا ہی ملنا ہوتا ہے اور اللہ نے ہی دینا ہوتا ہے۔ انسانوں سے امیدیں مت لگائیں، کیونکہ جو انسان ہوتے ہیں ان سے امیدیں آپ لگائیں گے تو ہمیشہ نا امید رہیں گے، لیکن اللہ پاک کا در واحد ایسا در ہے جہاں سے کوئی بھی سوالی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ مڑ کر اگر ہم اپنی زندگی میں ہی دیکھتے ہیں، اپنی زندگی کا حساب کتاب کرنے لگتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ پاک نے اپنی شان سے اور انسان کی اوقات سے زیادہ ہم لوگوں کو دیا ہے، نوازا ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت کم ملا، لیکن اگر ہم مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں، اس کے کرم، اس کی طرف سے ملنے والی آسانیاں ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں۔ حالانکہ ہماری حیثیت اور اوقات اتنی نہیں ہوتی، نہ ہی ہم نے اتنی زیادہ محنت کی، اس کے بدلے میں بھی اللہ پاک نے ہمیں بہت زیادہ آسانیاں دی ہوتی ہیں، ہمیں بہت زیادہ صلے دی ہوتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ انسان کی اتنی اوقات ہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی انسان کو صلہ دے، تو صلے کی امید صرف اللہ پاک سے رکھیں، اللہ پاک سے لو لگائیں، اللہ پاک سے مدد مانگیں ہمیشہ، اور اللہ پاک ہی مدد کرتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے، اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ میں نے جب بھی اللہ پاک سے امیدیں لگائی ہیں، ہمیشہ میں اللہ پاک سے ہی امید لگاتی ہوں، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی انسان سے بھی امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جب بھی میں نے انسانوں سے امیدیں لگائی ہیں، مجھے ہمیشہ یقین کریں، میں یہ الفاظ کہتے ہوئے بالکل بھی نہیں شرماؤں گی کہ مجھے ہمیشہ جو ہے نا ذلیل و خوار ہی ہونا پڑا ہے، لیکن جب بھی میں نے اپنے اللہ پاک سے امیدیں لگائی ہیں تو مجھے اللہ پاک نے ایسی عنایتیں کی ہیں، میرے لیے ایسی آسانیاں پیدا کی ہیں، اس جگہ سے کی ہیں کہ جہاں پہ میری سوچ، ناقص سوچ جا بھی نہیں سکتی۔ تو یہی بات آج کا پیغام میں آپ لوگوں کو دوں گی کہ امید اللہ پاک سے لگائیں، اللہ پاک کے در سے لگائیں، وہی ہر انسان کی جو ہے امید کو پورا کرتا ہے۔ انسانوں سے امیدیں جوڑ کے نہ بیٹھ جائیں، اللہ کی طرف دیکھنا چاہیے، محنت کرتے رہنا چاہیے، لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہے نا میری محنت کا مجھے صلہ دیں گے، ایسا نہیں ہوتا، اللہ پاک نے دینا ہوتا ہے کیونکہ اس نے ریٹرن کرنا ہوتا ہے۔ تو امید بھی صرف اللہ پاک سے لگائیں۔ اپنی زندگی میں جو بھی امید ہم انسانوں سے لگا کے بیٹھتے ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، وہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی، ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، مگر وہیں جو لوگ اللہ پاک کے در سے امیدیں باندھتے ہیں، اللہ پاک ان کو کامیابیاں دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں میرا پیزا کتنا زیادہ مزے کا بنا ہے، اور آج کا پیزا میرا بہت زیادہ مزے کا بنا تھا، کریلے بھی بہت اچھے بنے تھے اور ذرا بھی کڑوے نہیں بنے تھے۔ فروٹ چاٹ تو میری مزے کی ہوتی ہی ہے اور میں نے روح افزا بھی بنا لیا ہے، اور مجھے امید ہے آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ اپنے اسکل کو بہتر کریں، اپنے اندر جو ہے نا بات چیت کرنے کا انداز پیدا کریں، بات چیت کرنا سیکھیں، بات کو کنوے کرنا، پیش کرنا آپ کو آنا چاہیے، اپنی بات کو منتقل کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ، بات کو بھی ہم منتقل کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو آنا چاہیے۔ امید اللہ پاک کی ذات پہ رکھنی چاہیے اور امید کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بات کرنا میرے خیال میں ایک آرٹ ہے، یعنی یہ بھی ایک سکل ہے، تو اس کو آپ کو آنا چاہیے۔ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کو کہیں نہ کہیں سے آسانی جو ہے وہ واپس ضرور کرتا ہے، دوسروں کے لیے آسانی کا سبب بنے، اور ضرور اللہ پاک کے در سے امید لگا کے رکھیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور مجھے کامنٹ میں بتانا، اور رکھنا اپنا بہت سا خیال، اور صرف اپنا ہی نہیں، اپنے ساتھ رہنے والوں کا اور ارد گرد والوں کا بھی ضرور خیال رکھنا، اور اللہ حافظ۔